اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وآتنا الحکمۃ وفصل الخطاب. وقال امام جعفر صادق علیہ السلام: لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا بذالک فرضیت بہ سمعت بذالک فرضیت بہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک قدم. ایک قدم کے ذیل میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ چھٹے امام ہیں ہمارے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے زیارت وارثہ، جس کو ہم زیارت مقصودہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا لعنت کرے اس گروہ پہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اور خدا لعنت کرے اس گروہ پہ جس نے ان پہ ظلم اٹھایا. میرا جو مقصد ہے اس حدیث کو پیش کرنے کا، وہ تیسرا اس کا فقرہ ہے، جو کہ پہلے دونوں فقروں کے بغیر ادھورا ہوتا. اس وجہ سے میں نے ان پہلے دو فقروں کو بھی شامل کیا. تیسرا فقرہ کہتا ہے: وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، کہ خدا لعنت کرے اس گروہ پر، اس امت پر، کہ جس نے اس واقعے کے بارے میں سنا، سمعت بذالک فرضیت بہ، اور وہ اس پہ راضی رہا. خیر، اس کے کچھ گرامیٹیکل اپنے اس کے کچھ اور معنی ہلکے سے الگ ہوتے ہیں. جیسے لفظ استعمال جب ہو گیا تو آپ کو فوری طور پہ ہوتا ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کر کے اپنے صرف موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، فرضیت بہی کے، اور وہ اس پہ راضی ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ ظلم کرنے والے اور کیا قتل کرنے والے اور اس پہ راضی رہنے والے کیا برابر ہوا کرتے ہیں؟ تو یقیناً آپ نے کئی مرتبہ اس فقرے کے ذیل بہت کچھ سنا ہوگا. میں نے اس حدیث کو اس وجہ سے سرنامہ سخن قرار دیا اور ایک قدم، پہلا قدم کو اپنا ٹاپک قرار دیا، کیونکہ جب ہم سے کہا گیا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس ٹاپک کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ ہمارا قدم کیا ہونا چاہیے، کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے کریں، کیا ہمارا قدم کوئی معنی رکھتا ہے کہ نہیں، کیا ہمارے اس قدم سے کسی کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں. تو یہ سوچ میں آج کل ہم اتنے زیادہ گم ہو جا رہے ہیں کہ ہم قدم نہیں بڑھا پا رہے ہیں، نتیجتاً کوئی اور دوسرا پاری مار جاتا ہے. کیا ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم یہ کریں گے اور دوسرا کر گزرتا ہے؟ ہم نے سوچا کہ کل کو انشاءاللہ ہم ایک ریسٹورینٹ کھولیں گے، لیکن ہم جب تک سوچتے رہے اتنی دیر میں کوئی اور ریسٹورینٹ وہاں کھول کے چلا گیا. تو یہاں پہ خدا نے آپ کو ایک نعمت دی تھی بطور فکر، لیکن آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا. وہ ہے قدم. کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے سنا اور اس پہ راضی رہا. راضی رہنے سے مراد، رضا مندی سے مراد کیا ہے؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ میں راضی ہوں. راضی سے مراد وہ چیز ہوتی ہے، وہ رضامندی ہوتی ہے کہ آپ اس فعل کے اوپر کچھ بھی نہ کریں. خدا نے آپ کو جن حالات میں ڈالا ہے، آپ کنٹینیو اسی میں کر رہے ہیں، تو یعنی آپ اس کی حالت میں راضی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. اس کو آپ رضامندی میں نہیں شامل کر سکتے.
رضامندی اس معنی میں ہوتی ہے ہمیشہ کہ جس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. مثلاً موت, کسی کے ہاں کچھ حادثاتی موت اگر اموات ہو جاتی ہیں اور ایک کے بعد ایک خدا نخواستہ کسی کے گھر میں اموات ہو جا رہی ہیں جس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے, تو وہ چیز اس پہ آپ کو صبر ہی کیا جا سکتا ہے. اس پہ شکر کرنا جو ہے, اس پہ صبر کرنا انبیاء علیہ السلام کی تعریف ہے یا انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت ہے, اور ان حالات میں شکر کرنا ائمہ تحریر علیہ السلام کی صفت ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ اس پہ راضی رہنا. بینگ اے شیعہ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ان حالات کے اوپر راضی رہیں. راضی رہنا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کی جو چیز چل رہی ہے آپ اس کو کنٹینیو کر دیں بغیر کوئی قدم اٹھائے. قدم اٹھانا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے قدم اٹھایا نہیں اور اس بات کا رونا روتے رہیں کہ خدا بدلے گا خدا بدلے گا خدا بدلے گا, تو میری بات ایک یاد رکھیے, کھانا آپ کو اگر کھانا ہے تو اس کی ایک پورا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا کھانے کے لیے پہلے سبزی آ جائے, اس کے لیے آپ کو مارکیٹ جانا ہے, ایون اف یو ہیو سم منی اس کے بعد بات ہے. ایون آپ کو اگر پیسہ بھی کمانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے. تو آپ کے پاس فرسٹ نیڈ از کہ آپ کے پاس پیسہ ہو. سیکنڈلی پھر اس کے بعد آپ جائیں گے مارکیٹ میں, جا کر جو چیز آپ کو کھانی ہو, مثلا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ جا کے پرچیز کریں گے. بعد میں اپنے گھر لائیں گے, ان کے ساتھ کچھ اور انگریڈینٹس ہوں گے جو کہ آپ ساتھ میں ملا کر کے اس کھانے کو بنائیں گے, پھر تیار کریں گے, پھر پروسیں گے, پھر اس کو پلیٹ میں لیں گے. ابھی تک آپ نے کھانا کھایا نہیں ہے, ابھی صرف کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ زندگی ہے ہماری. ایک ایک قدم, ہم ایک چیز جو ہے اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس خدا نے بطور ایگزامپل, بطور سیکھ ہمارے آس پاس کی چیزوں کو رکھا ہے. اب جا کر کے ابھی بھی انسان نہیں, بھوک کس کی ختم نہیں ہوئی ہے. پلیٹ میں سامنے سارے ساز و سامان رکھے ہیں, روٹی رکھی ہے, سالن رکھا ہے, تمام تر چیزیں رکھی ہیں. آپ نے نوالا بنایا, توڑا, اور اب جا کر کے آپ نے کھایا. ابھی آپ کو ہی چبانا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے چبایا, اب گھوٹا. یہاں پہ شروع ہو رہا ہے فرضیت بہی کا مسئلہ. آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے, آپ نے بسم اللہ نہیں کہا مثلا, اور وہ کھانا کھا لیا اور وہ پیٹ میں چلا گیا اور کوئی نقصان ہو گیا, تو اس میں آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ نہیں کہا. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اب یہاں پہ خدا نے اس میں رحمت نازل کر دی. مباح کام ہے, کوئی غلط نہیں. اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں, مستحب ہے کہ آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے کھانے کی شروعات کریں, چاہے جتنے بھی والے ہوں. تو آپ نے کھانا کھایا اور آپ کے پیٹ میں گیا وہ کھانا. اب ہمارا قدم کیا رہا؟ ہمارے قدم چلتے رہے, ہمارے قدم کہ مسئلہ ہم نے پورا کھانا بنا دیا, پورا یہ ہم اب نوالا اپنے منہ میں ڈال دیا, ہم نے چبا لیا. اب ہمارے حلق میں گیا, ہمارے پیٹ میں گیا. یہ ہمارے ذمے نہیں ہے, یہ ہماری حصے میں نہیں آتا. دس از ناٹ دا پوائنٹ, یا پھر یہ پوائنٹ, یہ وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ہم رول کر سکتے ہیں. وہاں میکس اگر ہمارے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم دوا کھا سکتے ہیں, ایون وہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہمارے فائدہ کرے کہ نہیں. تو سوال صرف یہ ہے, اپنے ٹاپک سے نہ ہٹتے ہوئے, کہ ہمارے قدم کیا ہو رہے ہیں. کیا ہمارے چھوٹے موٹے قدم کیا معنی رکھتے ہیں؟ جی ہاں. قیامت کے روز جب خدا آپ کو بلائے گا اور پوچھے گا, اے بندے تو نے میرے اسلام کے لیے کیا کیا, تو کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ پروردگارہ ہم تو چھوٹے تھے, ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا؟ خدا کوانٹٹی نہیں دیکھتا, خدا کوالٹی دیکھتا ہے. آپ کے پاس قیامت کے دن یہ جواب نہیں آپ دے سکیں گے خدا کو, پروردگار ہمارے پاس یہ نہیں تھا, ہمارے پاس وہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. خدا صرف اتنا پوچھے گا, کیا تو نے میرے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ اگر ہاں تو اس کا تجھے ثواب ملے گا. بعد کی یہ سوال ہے کیا ہوا, لیکن سوال پہلا یہ ہے کہ کیا تو نے قدم اٹھایا. تو میں اسی کے ساتھ سائن آف کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوچئے, کیا آج تک آپ نے کیا قدم کوئی اٹھایا؟ اگر نہیں تو
تو جلدی اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سبقت کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعدائهم أجمعين۔